الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 251 اور 252 ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کیونکہ یہ ان کے بھائی تھے۔ میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ایک برتن منگوایا۔ وہ برتن اتنا بڑا تھا کہ اس میں 4 لیٹر پانی آ جائے۔ پھر آپ نے غسل کیا اور اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا۔ ہمارے اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک حجاب تھا۔ حضرت محترم، حدیث تو ہو گئی یہاں پر مکمل۔ اب آپ توجہ کیجئے کہ ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ جو تھے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، رضائی بھائی بھی تھے۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی ام کلثوم نے ان کو دودھ پلایا تھا، تو رضائی بھائی بھی ہوئے اور بھانجے بھی ہو گئے۔ یہ عبداللہ بیٹے ہیں عبد الرحمن کے، اور عبد الرحمن بیٹے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے۔ عبد الرحمن بن عوف کا شمار تو عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس آئے، چونکہ محرم تھے، ان سے پردہ نہیں ہو سکتا تھا، رضائی بھائی بھی ہوئے اور بھانجے بھی ہوئے، کیونکہ حضرت عائشہ کی بہن نے ان کو دودھ پلایا تھا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال کیا، کتنا پانی ہوتا تھا اور اس طرح حضور غسل کس طرح کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل کر کے دکھایا۔ اب یہ جو ہے، ایک تھا زبانی، ایک ہوتا عملی طریقہ۔ جب انسان کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو اس طریقوں کو زیادہ ذہن نشین کر لیتا ہے اور بڑی پختہ ذہن کے اندر رہتا ہے، پھر بھولتا کم ہے بنسبت اس کے کہ جو اس نے زبانی سنا ہو۔ آپ نے غسل کر کے دکھایا، مطلب یہ ہے کہ محرم کے لیے عورت کا چہرہ دیکھنا شرعاً جائز ہوتا ہے۔ اب حجاب تھا، پردہ تھا، آپ نے پانی کا برتن منگوایا اور اپنے سر کے اوپر پانی بہا کے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا طریقہ یہ تھا۔ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض بولیے نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ شیطانی خیالات وہ تو جی چاہے جیسے آ جائیں اور وہ معاذ اللہ کسی بھی تہمت لگا دیں، تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ایک پردے کے اندر رہتے ہوئے شریعت کے دائرے میں آپ نے اپنے سر کے اوپر پانی بہا کے بتا دیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جابر بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا، لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت جابر نے غسل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا تمہارے پاس 1 سا یعنی کہ 4 لیٹر کا کافی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، میرے لیے پانی نہ کافی ہے۔ تو حضرت جابر نے کہا جن سے تم زیادہ بال ہیں، جن کے تم سے زیادہ بال ہیں وہ تم سے زیادہ افضل ہیں، ان کے لیے اتنا ہی پانی کافی ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھ کے دکھائی۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ، پہلی بات یہ کہ انہوں نے پانی پوچھا کتنا مقدار ہونا چاہیے غسل کرنے کے لیے، فرما دیا 4 لیٹر پانی کافی ہوتا ہے۔ اس نے کہا میرے زیادہ بال ہوتے ہیں یا مجھے زیادہ کی ضرورت ہے؟ فرمایا تم سے وہ لوگ زیادہ افضل ہیں جن کے جسم پہ زیادہ بال ہوتے تھے، اور وہ اس 4 لیٹر پانی سے اپنے غسل کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اب اس میں احتیاط بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے اس کے اندر اسراف نہیں کرنا، فضول پانی کو بہانا نہیں ہے، لیکن ہاں جب قصد ہو پاکی کا، صفائی کا، اس جسم کو زیادہ محسوس ہو ضرورت پانی کی، تو اس صورت میں انسان پانی کو زیادہ استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی استاد کوئی بات بتائے تو شاگرد اگر کوئی سوال کر لے تو اس کا سوال کرنا بھی شرعاً جائز ہوتا ہے، اور استاد کا باہمی طور پر
اور نرم لہجے میں اس کا جواب دینا یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. ایک اور چیز کہ آپ نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ کے دکھائی. غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث پہ عمل کرنے کا دعویٰ کہتے ہیں، وہ ایک ہی وہ ننگے سے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ننگے سے نماز پڑھتے ہیں اور یہ حدیث بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں. بھائی بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا بعض صحابہ کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، صرف 2 چادر ہوتی تھی، ایک باندھ لی اور ایک اوپر لپیٹ لی. اب دیکھیے ننگے سے نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے. آپ کے پاس عمدہ کوٹ ہو، عمدہ لباس ہو، عمدہ جوتے ہو، ہر چیز آپ کے جسم پر عمدہ ہو، مگر ننگے سر ہو. جب اتنی چیزیں آپ نے خریدی ہیں تو خدا را ایک ٹوپی بھی خرید لو. یہ ادب کے خلاف ہے. اور ایک بدعت اور ہماری مساجد میں ہوتی جا رہی ہے، بات تھوڑی سی کڑوی ضرور ہے لیکن کڑوی گولی فائدہ کرتی ہے. یہ مسجد کی جو ٹوپیاں ہیں یہ بھی ایک بدعت ہی ہے. ہم نے ہر چیز خرید لی، نہیں خریدی تو ایک بولیے ٹوپی نہیں خریدی. ٹوپی کو لاکھوں روپے کی نہیں آتی ہے جو انسان سالوں جمع کرے گا پھر ٹوپی خرید لے گا. مجھے بتائیے، ہم ہر سال جوتا خرید لیتے ہیں، رومال لے لیتے ہیں، موزے خرید لیتے ہیں، دیگر کپڑے کتنے بنوا لیتے ہیں سالوں میں ہم کپڑے، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ایک ٹوپی بھی لے لی جائے تاکہ با ادب کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں حاضری دے دی جائے. اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو حضرات واللہ باللہ تاللہ تنبیہ نہیں ہے، صرف سمجھانے اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. بتائیے یہ ٹوپی پہن کر کسی آفس میں جائیں گے؟ بتائیے کسی دعوت میں جائیں گے؟ کیوں ہے جی؟ وہاں کیوں نہیں جائیں گے؟ کسی شادی میں چلے جائیں، کبھی سسرال چلے جائیں نا ٹوپی پہن کر. یہ تو دھلتی بھی نہیں ہے، میلی کچیلی ہوتی ہے. تو کیا مجھے بتائیے جب ہم کسی ایونٹ میں یہ ٹوپی پہن کے نہیں جاتے، شرم آتی یار لوگ کیا کہیں گے. تو کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے تو اگر اللہ نے پوچھ لیا اتنا مال میں نے دیا تھا، سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں تھا تیرے پاس؟ اتنی نعمتوں بھی تو ہے نا ہمارے پاس. تو لہذا خلاف سنت کام نہیں کریں گے اور بولیے سر ڈھانک کے نماز پڑھیں گے. اس دور حاضر کی نئی بدعت ہے یہ ننگے سے نماز پڑھنا. تو اس سے بھی ہمیں بولیے بچنا ہے اور قرآن و سنت پر ہم نے عمل کرنا ہے. آخری بات پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑے میں آپ نے نماز پڑھی تو وہ تو کپڑوں کی قلت تھی. کیا آپ نے ساری زندگی ایسے نماز پڑھی؟ سوال تو ساری زندگی کا ہے. کیا ساری زندگی آپ نے ایسے نماز پڑھی؟ ہرگز نہیں. کبھی کسی موقع پر آپ نے نماز پڑھ لی ہے مگر ہمیشہ آپ نے ٹوپی کے ساتھ، امامے کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی ہے. تو چونکہ ہمیشہ والی بات کو لے جائے گا، ایک آدھ بات کو لے کر بولیے نہیں لیا جائے گا. اب پھر دوسری بات یہ، تم کہتے ایک ہی کپڑے نماز پڑھی ہے تو رسول اللہ نے ایک چادر میں پڑھی ہے، تو تم بھی گھر سے دھوتی پہن کر آ جاؤ. کیوں 3 4 سوٹ پہنے ہوئے ہیں؟ بھائی سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر رسول اللہ کی بات کرتے ہو، طریقہ ہے، تو پھر آ جاؤ سردی کا موسم ہے پہن کر آ جاؤ فقط ایک ہی چادر، تاکہ تمہیں جب ہوا لگے تم فل اے سی ہو جاؤ گے تو پتہ پڑ جائے گا. پھر گرمی میں بھی اسی طرح. تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت پہ عمل کیا جائے گا جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا تھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.